السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کی تکبیرات کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، بار بار پوچھا گیا ہے کہ یہ کب ان کی ابتدا کرنی ہے اور کب تکبیرات پڑھنی ہیں، اور ان کے بارے میں صحابہ سلف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں جہاں پر رمضان کے تکمیل کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بلند کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو یہ عید الفطر میں رمضان مکمل کرنے کے بعد یہ گنتی پوری ہو گئی، اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی تکبیرات کہنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، معدود گنے ہوئے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی ہے ایام معدودات سے مراد ہے یا ایام التشریق، یہ ایام تشریق ہیں 11، 12، 13۔ یہ حوالہ معرفت السنن والآثار للبیہقی کے اندر ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 255 ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن تکبیرات کہنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں کنا نؤمر یوم العید حتی نخرج البکر من خدرها حتی نخرج الحید فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 971 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 890 نمبر ہے کہ ام عطیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے دن جو ہے وہ عید کے دن ہمیں حکم دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ہم کنواری لڑکیوں کو بھی نکالیں ان کے پردے سے، اور ہم جو ہے وہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر نکلیں، اور وہ حیض والی عورتیں لوگوں کے پیچھے رہیں یعنی نماز کا میں نہ جائیں۔ فیکبرنا بتکبیرہم، وہ لوگوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، ویدعون بدعائہم، اور لوگوں کی دعا کے ساتھ دعا کریں۔ تو اس صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا ان عورتوں کو بھی جو عیدگاہ میں آئیں گی لیکن نماز نہیں پڑھیں گی حائض ہونے کی وجہ سے، حائضہ ہونے کی وجہ سے۔ ان محمد ابن ابی بکر الثقفی قال سالت انس، یہ تابعی کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے سوال کیا، ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے یعنی 9 کو، تلبیہ کے بارے میں نے ان سے پوچھا کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تھے حجۃ الوداع میں تو آپ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کان یلبی الملبی فلا ينکر علیہ ویکبر المکبر فلا ينکر علیہ۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 970 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 1285 نمبر ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے، ہم میں سے تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا تھا، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی اس پر انکار نہیں کرتا تھا، اور جو تکبیرات کہنا چاہتا تھا، تکبیرات کہنے والا تکبیرات کہہ رہا تھا، اس کو بھی منع نہیں کیا جا رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی غدات عرفہ، عرفہ کی صبح یعنی 9 کو جب منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ فمن المکبر ومن المحلل فاما نحن فنکبر، صحیح مسلم کے اندر 1284 نمبر روایت ہے۔ صبح عرفات کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، ہم میں سے بعض تکبیرات پڑھ رہے تھے، بعض تلبیہ کہہ رہے تھے، فاما نحن رہے ہم، پس ہم تکبیرات پڑھ رہے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب، اور ایک روایت میں وذکر للہ کے لفظ ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 1141 نمبر ہے کہ تشریق یعنی ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو اس میں تکبیرات بھی آ گئیں۔ رہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جو اثر امام بخاری نے معلق صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ وہ عشرہ ذوالحجہ میں بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے اور وہ تکبیرات کہتے تھے، لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ تو یہ روایت بخاری کے اندر معلق ہے، اس کی سند امام بخاری نے نقل نہیں کی، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لم آراہ موصولا، یہ مجھے باسند نہیں ملی، تو لہٰذا یہ باسند نہیں ہے، معلق ہے، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض محققین نے کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی سند موجود ہے لیکن اس میں بھی کلام ہے۔
تکبیرات ذوالحجہ جو تکبیرات مقیدہ ہیں، خاص تکبیرات، وہ ایام معدودات میں کہنی ہے۔ قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے اور صحابہ کرام کے آثار سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کان یکبر فی قبۃ بمنن فیسمعہ اہل المسجد فیکبرون فیسمعہ اہل السوق فیکبرون حتی ترتج منن تکبیرا واحدا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر 6267 نمبر روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر قبے میں تکبیر پڑھتے تھے بلند آواز سے، اس کو مسجد والے سنتے، پھر وہ تکبیرات پڑھنے لگتے اور مسجد والوں سے آگے بازار والے یعنی جو عرفات کے بازار میں باہر ہوتے وہ سنتے، فیکبرون وہ بھی تکبیرات پڑھنے شروع کر دیتے، حتی ترتج منن تکبیرا واحدا، یہاں تک کہ سارا منا ایک ہی آواز تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ تو یہ بھی منا کے اندر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان علی بن ابی طالب یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفۃ الى صلاة العصر من ایام التشریق ویکبر بعد العصر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 5689 نمبر روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب بھی یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز کے بعد ایام تشریق یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر تک اور عصر کے بعد تک تکبیرات کہتے تھے۔ تو یہ 5 دن 9 کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کہنا سیدنا علی شروع کرتے اور 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے اور عصر کے بعد بھی کہتے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر سے صحیح سند کے ساتھ الاوسط لابن منذر کے اندر حسن سند کے اندر ساتھ موجود ہے، کان یکبر ممنن، وہ منا کے اندر تکبیرات کہتے تھے، تلک الایام، ان یعنی ایام تشریق کے اندر، خلف الصلوات نمازوں کے بعد، وعلی فراشہ بستر پر، وفی فسطاطہ ومجلسہ وممشاہ تلک الایام جمیعا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ان منا کے اندر ان ایام میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنے مجلس میں چلتے پھرتے تکبیرات کہتے تمام ایام کے اندر۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس سے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ وہ 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ اثر موجود ہے۔ ابراہیم النخعی تابعی کہتے ہیں کہ مسلمان فرض نماز کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، یعنی ان ایام کے اندر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ ابراہیم النخعی سے صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے۔ ابن رجب جنہوں نے فتح الباری کی شرح لکھی ہے، فتح الباری میں لکھتے ہیں، اتفق العلماء علی انہ یشرع التکبیر عقیب الصلوات فی هذه الایام فی الجملہ۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نمازوں کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کہنا مشروع ہے ان تمام ایام میں، یعنی 9، 10، 11، 12، 13 میں۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع تو جو ہے وہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ کیا الفاظ پڑھتے تھے، لیکن اس میں صحابہ سے آثار ہیں اور ان کے بعد کے لوگوں کے، اور اس پر آج کے مسلمانوں کا بھی عمل ہے۔ اس طرح امام مالک فرماتے ہیں، الامر عندنا، ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے، ان التکبیر فی ایام التشریق دبر الصلوات، کہ ہمارے نزدیک بھی معاملہ یہ ہے کہ ایام تشریق میں نماز کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو تکبیرات مقیدہ ہیں وہ 9 ذوالحجہ سے شروع ہونی ہیں، وہ نمازوں کے بعد بھی بازاروں کے اندر چلتے پھرتے بستر پر، عورتیں مرد سب پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، اور نماز کے بعد امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ یہ صحابہ اور سلف کے آثار سے میں ملتا ہے۔ باقی یکم ذوالحجہ سے تکبیرات پڑھنا نمازوں کے پیچھے، تو یہ صحابہ کرام اور تابعین سے بھی ہمیں نہیں ملتا۔ ہم مطلق طور پر اللہ کا جو ذکر کرنا ہے وہ آپ تکبیرات کی شکل میں پورے عشرہ ذوالحجہ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مقید تکبیرات ہیں نمازوں کے بعد وہ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ آثار سارے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔